بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کریں گے۔ آج کا چیپٹر جنات کے متعلق ہے۔ جن کے ایک ایسی مخلوق کے جو پوری دنیا کے ممالک، مذاہب اور کلچرز میں کسی نہ کسی روپ میں نظر آتی ہے، لیکن جتنے لوگ ان کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں، شاید اتنے ہی یا اس سے کچھ کم یا زیادہ ان کی موجودگی کے انکاری بھی ہیں۔ جہاں دور دراز کے گاؤں یا دیہات میں کسی بھی حادثے کا ذمہ دار جنات کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، وہیں بہت سی جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جنات کو بس قصے کہانیاں کہہ کر ٹال بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جنات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تہذیب کی اپنی۔ اب چاہے وہ عراق کی تہذیب ہو یا چاہے ایران کے زرتشت جیسے قدیم مذاہب ہوں، جنات کی قدیم تہذیب سے متاثر ہو کر اگر کسی نے انہیں سائنس کے حوالے سے ماننا چاہا تو ان کو وائرسز یا بیکٹیریاز کہہ دیا، اور یہ کہ خوردبین سے نظر آنے والے وائرسز یا بیکٹیریاز اصل میں یہی جنات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ نے کہا کہ دراصل سرکش انسانوں کو ہی جنات کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت ان سب تصورات سے بالکل مختلف ہے، اور ہماری آج کی بات جنات کی دنیا کی ہے۔ فرشتوں والے چیپٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کائنات کی کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں اور کون سی نہیں، تو فرشتوں ہی کی طرح جنات کو بھی میں تفصیلاً بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے علم کا سہارا لوں گا۔ اب سب سے پہلا سوال یہ کہ جن آخر ہے کیا؟ یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہوگی کہ عربی میں جن کا مطلب ہے کہ جو نظر نہ آئے، اس لیے جنت جنین یعنی ماں کے پیٹ میں موجود بچہ، اور جان یعنی زندگی، ان الفاظ کا ماخذ یہی لفظ ہے۔ لیکن جس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک زندہ، جیتی جاگتی اور کھاتی پیتی مخلوق ہے، جسے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہماری نگاہیں انہیں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ سورہ جن کی آیت نمبر 15 کے مطابق ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 کے مطابق اور اس انسان سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی تالیف یا ترتیب ہم سے مختلف رکھی ہے، اور اس بات کو کہ ان کی کمپوزیشن انسانوں سے الگ ہے، اسے ایک حدیث بھی کنفرم کرتی ہے۔ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 3155، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنات کو آگ سے، اور آدم کو اس چیز سے کہ جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ جنات کا قرآن میں 29 مرتبہ ذکر ہے، اور ایک تو پوری کی پوری سورہ ہی ان کے نام پر ہے، یعنی سورہ جن۔ لہٰذا جنات کے ایک مختلف مخلوق کے طور پر ہونے کا انکار کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ جنات دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں، تو الٹا میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جانور دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جانوروں کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا ان کی حد بندی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ تو نظر بھی آ رہا ہے۔ ایسا اس لیے کہ ہر جانور کی جسمانی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ آپ کسے جانور کہیں گے؟ شیر جیسے نظر آنے والی چیز کو، یا زرافے جیسے جسم والے کو، یا پھر رینگنے والے کسی مگرمچھ کو، یا پھر سانپ کو؟ کس کو جانور کہیں گے؟ اس کے برعکس ہم انسانوں کے جسم کی ساخت تقریباً ایک جیسی ہے، 2 ٹانگیں، 2 بازو، 2 آنکھ، 2 کان، زبان اور 1 ناک، بس فرق ہے تو قد کا اور نین نقش کا۔
لیکن جیسے جانوروں کی پوری فزیولوجی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جنات کی قسمیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور آگے چل کر میں آپ کو تفصیلاً ان کے متعلق بتاؤں گا۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ڈائیورس مخلوق ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 4148 میں روایت ہے کہ ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ قسم کے جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے وہ جو سانپوں اور کتوں کی طرح ہیں، اور تیسرے وہ جو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح طور پر یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ جنات کی ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، جگہ اور فاصلے ان کے لیے معنی نہیں رکھتے، اور اس بات کو سورہ جن کی آیت نمبر 9 کنفرم کرتی ہے کہ جہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ پورا واقعہ دراصل سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں کہ جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سن لیں۔ یہ واقعہ مکہ کے قریب صحرا میں موجود ایک وادی نخلا میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ عین اسی وقت نصیبین اور بصرہ کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ پورا واقعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 773 میں درج ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ جنات کو آسمان کی خبریں لینے کے لیے روک دیا گیا تھا، اور اگر یہ آسمان کی طرف جاتے تو سزا کے طور پر ان پر انگارے مارے جاتے تھے، اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لیے جنات زمین میں پھیل گئے، اور اس وقت وہ تہامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلا میں انہوں نے آپ علیہ السلام کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، اور پھر جنات نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہی ہے وہ جو ہمارے لیے آسمان کی خبریں سننے سے روک دیے جانے کا باعث بنا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ جن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ اس رات زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 8752 میں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں اور گہرے سایوں کی طرح وہاں تہ بتہ جمع ہو گئے تھے، اور امام بہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ یہ 7 یا 9 جن تھے۔ یہ سارے جنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک دائرہ کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث نمبر 1007 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جسے حدیث لیلۃ الجن بھی کہتے ہیں، یعنی جنات کی رات۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ علیہ السلام ہم سے کہیں گم ہو گئے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے ہر جگہ چھان ماری، یہاں تک کہ کوئی وادی اور نہ ہی کوئی گھاٹی چھوڑی، لیکن ہمیں کہیں بھی آپ علیہ السلام کا نشان نہ ملا۔ ہم بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے کہ کہیں کسی نے آپ کو اغوا تو نہ کر لیا ہو، یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید ہی نہ کر دیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ہرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی رات میں گزری بے چینی اور پریشانی آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیں وہاں لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشانات بھی دکھائے، یہاں تک کہ ان کو آگ کے نشان بھی نظر آئے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث درج کی ہے، حدیث نمبر ہے 3859۔ اس حدیث کے مطابق مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن جنات نے قرآن سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کی خبر ببول کے ایک درخت نے دی تھی۔ اب اس حدیث سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ آیا کیا یہ وہی رات تھی یا کوئی اور رات، کیونکہ جنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور قرآن سیکھنے کے حوالے سے کئی واقعات ہیں۔ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث نمبر 3150 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سانپ جنات کی مس شدہ صورتیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندروں اور خنازیر کی صورت میں تبدیل کیا گیا تھا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6500 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے تھے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب انہی دنوں غزوہ احزاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دنوں کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ علیہ السلام سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی، جس پر آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی کو بے حد غصہ آیا اور غیرت کے جوش میں نیزہ بیوی کی طرف کر لیا۔ یہ دیکھ کر بیوی کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پڑو، پہلے وہ چیز دیکھو کہ جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اب وہ صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی مکروہ قسم کا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی نے اسے نیزے کی مدد سے باہر نکالنا چاہا لیکن نیزہ اسے لگ گیا اور وہ سانپ وہیں تڑپنے لگا۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں کیا ہوا، پہلے سانپ مرا یا میرا بھتیجا۔ بعد میں ان کے لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کیا کہ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ ہمارا ساتھی لوٹا دے، جس پر آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور پھر فرمایا کہ جنات میں کچھ جن اسلام لا چکے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں 3 مرتبہ ڈراؤ یا 3 دن تک، اور اگر یہ 3 دن کے بعد بھی نظر آئیں تو پھر اگر انہیں مارنا چاہو تو مار دو۔ ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروہ سانپ دراصل ایک جن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بھائی تھے، حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صحابی رسول بھی تھے اور ایک بہت بڑی فیملی کے والد بھی، کوئی 21 بیٹے اور 10 بیٹیاں۔ عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں ایک کے بعد ایک کئی مسلمان سکالرز پیدا ہوئے، اور انہی سکالرز میں سے ایک سکالر کا نام تھا 13ویں صدی میں آئے ابن عقیل عبداللہ ابن عبد الرحمن، ایک عظیم سکالر جن کے متعلق انہی کے دور کے ایک سکالر ابو حیان کہتے ہیں کہ اس زمانے میں آسمان کے نیچے ابن عقیل سے زیادہ علم والا شاید کوئی انسان نہیں۔ اور یہ بات کہنے والے ابو حیان کون تھے؟ اپنے وقت کی سب سے بڑی تفسیر البحر المحیط کے مصنف، کہ جسے ایک عام انسان لکھنا تو چھوڑیں شاید پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ان تمام ناموں کا مختصر سا تعارف میں نے آپ کو اس لیے دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو واقعہ اب میں آپ کو سنانے والا ہوں اسے ہم تک پہنچانے والے سورسز بہت ریلائبل ہیں، یہ کوئی دوسرے تیسرے درجے کی کتاب میں لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے۔ ابن عقیل اپنی نایاب کتاب
الکتاب الفنون میں لکھتے ہیں کہ مصر میں ہمارا ایک گھر تھا جو اکثر ہم لوگوں کو کرائے پر دے دیا کرتے تھے، لیکن اکثر ہی وہاں رات ٹھہرنے والے لوگ صبح کے وقت مردہ حالت میں پائے جاتے تھے۔ جب وہاں پیش آنے والی اموات حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ہم نے اس مکان کو تالا لگا کر بند کر دیا، لیکن ایک دن مکان کی تلاش میں مغرب یعنی مراکش سے آئے ایک شخص کو ہمارا مکان پسند آ گیا۔ ہم نے تمام حقیقت بتاتے ہوئے اونے پونے داموں میں اپنا وہ مکان اسی مغربی کو بیچ دیا، لیکن اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ہم اس کی خیریت معلوم کرنے جاتے رہا کرتے تھے، لیکن وہ شخص تو لگتا تھا کہ جیسے وہاں رہنے سے بہت مطمئن ہو۔ دھیرے دھیرے ہم بھی اس بات کو بھول گئے، لیکن ایک دن مغربی دوبارہ ہمارے پاس آیا اور مکان کی چابی ہمیں ایک بار پھر سے واپس کر دی۔ ہم نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں ایک مسلمان ہوں، باقاعدگی سے قرآن اور نماز کا اہتمام کرتا ہوں۔ جس روز میں نے آپ سے یہ مکان خریدا تھا، اسی شام میں عشاء پڑھ کر ہٹا تو سامنے دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کنویں سے باہر نکل رہا ہے اور نکل کر اندھیرے میں چلتا چلتا سیدھا میری طرف آ رہا ہے۔ میں خوف کے مارے ساکت ہو کر وہیں بیٹھا رہا، لیکن اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور اندھیرے میں ایک کونے کے اندر بیٹھ گیا اور سرگوشی کی سی آواز میں بولا کہ میں جنات میں سے ایک مسلمان جن ہوں، شروع سے اس کنویں کے اندر رہ رہا ہوں، لیکن اس مکان میں آنے والے زیادہ تر لوگ گاتے بجاتے اور شراب نوشی کرتے ہیں، اس لیے میں رات کو کنویں سے باہر نکل کر ان کا گلا گھونٹ دیتا ہوں۔ تم ایک نیک انسان معلوم ہوتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن کی تعلیم دو۔ مغربی کہتا کہ اس کی فرمائش پر خوف کے مارے میں راضی تو فوراً ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں نے اس سے درخواست کی کہ سنو، تمہیں اس طرح کنویں سے نکلتا دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے پاس دن کے وقت آیا کرو؟ وہ مخلوق اس بات پر راضی ہو گئی اور یوں دن کے وقت وہ اکثر میرے پاس آ کر قرآن کی تعلیم لیا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن گلی میں کسی شخص کی آواز آئی کہ میں منتر، دم اور جنات کا علاج کرتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دم کروائے؟ یہ آواز سن کر اس نے اندھیرے میں بیٹھے ہی مجھ سے پوچھا کہ یہ آواز دینے والا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ جھاڑ پھونک والا آدمی ہوگا۔ اس نے کہا اسے اندر بلاؤ، اور یہ حکم دے کر وہ خود ایک عجیب سانپ کی صورت میں کمرے کی چھت کی طرف چڑھ کر اس کے بانسوں کے اندر چھپ گیا۔ جب جھاڑ پھونک والا آدمی آ گیا اور اس نے اپنا منتر پڑھنا شروع کیا تو وہ اچانک سانپ چھت سے نیچے گرا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا کہ جسے دیکھ کر منتر والے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر سانپ کو اپنی گدڑی میں ڈالا، جسے دیکھ کر میں فوراً اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے غصے میں آ کر مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے میرے شکار سے روک رہے ہو؟ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اپنی سونے کی اشرفیاں دے کر سانپ کو اس سے واپس لے لیا۔ منتر والا تو اشرفیاں لے کر چلا گیا، لیکن جب وہ سانپ دوبارہ سے اپنی شکل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ سے اس کا جسم کٹا پھٹا پڑا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص کے الفاظ نے مجھے زخمی کر دیا ہے اور میں اب بچ نہیں پاؤں گا۔ تم مجھے کنویں کے اندر ڈال دو اور اگر تمہیں میری چیخ سنائی دے جائے تو فوراً یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا، کیونکہ میری قوم والے پھر تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، انہیں لگے گا کہ تم نے میرا قتل کیا ہے۔ اور مغربی نے بتایا کہ پچھلی رات مجھے کنویں میں سے ایک بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی تھی، اس لیے آج صبح میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر اس گھر کو ہم نے مکمل طور پر بند کر دیا اور کئی مرتبہ اچھی قیمت ملنے کے باوجود بھی اسے فروخت نہیں کیا۔ یہاں پہنچ کر یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کنویں میں رہنے والی وہ مخلوق خدا جانے کیسی ہوگی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں گا جو کہ زمانہ جاہلیت کا ہے۔
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن لوگوں نے ڈائریکٹ علم سیکھا تھا ان میں سے ایک نام امام شیبی کا بھی ہے۔ امام شیبی حدیث کے معاملے میں اس قدر عقل مند انسان تھے کہ اسماء الرجال کی کتاب الاسیر العالام النبلہ میں آپ بتاتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں سنی کہ جسے پہلے میں نے کبھی سنا نہ ہو۔ اس قدر علم کی وجہ شاید آپ کے اساتذہ بھی تھے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی جیسے 45 جلیل القدر صحابہ استاد، اور اس کے ساتھ اور بھی۔ اب امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص عمرو بن مالک کا واقعہ سناتے ہیں کہ جسے بعد میں امام خراتی نے اپنی کتاب حواتف الجنان میں محفوظ کر لیا تھا، کہ جہاں سے اب میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمرو بن مالک کی ایک بیٹی ہوا کرتی تھی کہ جسے ایک رات عمرو نے پانی لینے کے لیے ایک کنویں پر بھیجا، کہ جس کے بعد دوبارہ پھر اس لڑکی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ عمرو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کی تلاش میں کوئی پہاڑ، کوئی قبیلہ، کوئی گھاٹی نہیں چھوڑی، لیکن اس کا ہمیں دوبارہ کچھ پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ہمارے دلوں میں اس بچی کی صرف ایک یاد ہی باقی رہ گئی۔ لیکن ایک رات میں اپنے خیمے کے نیچے بیٹھا صحرا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ دور سے مجھے ایک سایہ آتا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ اسے گلے سے لگا کر میں رونے لگ گیا، لیکن بعد میں جب میری ہوش سنبھلی اور میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں گھبرا گیا، کیونکہ اس کے عجیب لمبے ناخن، جگہ جگہ سے گرے ہوئے بال، اور جسم پر ایسے کہ جیسے گوشت نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ کچھ دن گزرے اور اس کی صحت سنبھلنا شروع ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ جس رات آپ نے مجھے کنویں میں پانی لینے بھیجا تھا، اس رات کالے رنگ اور لمبے قد کا ایک سایہ کنویں سے نکل کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ کوئی انسان نہ تھا۔ ان تمام سالوں اس سائے نے مجھے اپنے پاس رکھا، لیکن باخدا اس نے مجھ سے کبھی کوئی نازیبہ حرکت نہیں کی۔ لیکن ایک روز جنات کے کسی اور گروہ نے اس کے ساتھ گھمسان کی ایک لڑائی لڑی، اور جس سائے کے پاس میں تھی اس نے منت مانی کہ اگر وہ جیت گیا تو مجھے میرے گھر واپس پہنچا دے گا۔ عمرو کہتے ہیں کہ ہم کچھ یقینی اور کچھ بے یقینی میں اس کی یہ باتیں سن رہے تھے، اور اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک کہ ہماری بیٹی تندرست ہو گئی اور ہم نے ایک جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ لیکن پھر ایک دن اس کی اپنے شوہر کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی، کہ جسے سن کر آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں نے اس کے شوہر کو کہتے سنا کہ تو ہوا میں عجیب و غریب اشارے کرتی ہے، تیری پرورش بھی جنات میں ہوئی تھی اور تو خود بھی ایک جنی ہی ہے۔ تو اس لڑکی نے اچانک ہوا میں واقعی ایک عجیب سا اشارہ کیا، اور سب لوگوں نے ایک گرجدار اور غسیلی آواز سنی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے مرتبے اور مقام کی وجہ سے اس کی حفاظت کی تھی، اور آج مسلمان ہونے کے بعد بھی میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اگر تو نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم کھڑے کھڑے میں یہیں تیری آنکھیں نوچ لوں گا۔ عمرو کہتے ہیں کہ یہ آواز سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت نے اونچی آواز میں پوچھا کہ تو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے جد نے جن چیزوں کا سوال کیا تھا ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم خود سب کو دیکھیں گے لیکن کوئی اور ہمیں دیکھ نہیں سکے گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے دوبارہ پوچھا کہ ہماری ایک بیٹی ہے جس کا بخار اترنے کا نام نہیں لیتا، تو کیا تو اس کا کوئی علاج کر سکتا ہے؟
تو عمرو کہتے ہیں کہ اس آواز نے وہ علاج بتایا اور ہم نے اس لڑکی کو حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو پتا ہے آج کی پوری دنیا میں ہر روز 2000 سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کا تو بالآخر پتہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ کا ساری زندگی دوبارہ کبھی پتہ نہیں چلتا۔ نہ جانے ان میں سے کتنے لوگوں کو ایسا ہی کوئی سایہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا ہوگا۔ سن 1832 میں شریف جعفر نے ایک کتاب شائع کی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان اور آدھے جانور کی شکل میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اسے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2861 بڑی وضاحت کے ساتھ کنفرم کرتی ہے۔ ابن ابی کے والد کا کھجوریں سکھانے کا کام تھا اور وہ بذات خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ معمول کے مطابق وہاں کھجوریں سکھا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کچھ کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں غور کرنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کم عمر لڑکے کی طرح کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے؟ اور اس نے کہا کہ جنات میں سے۔ اور ابن ابی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے تو جو بالکل کتوں کے ہاتھ کے جیسے تھے اور اس پر بالکل کتوں ہی کی طرح بال اگے ہوئے تھے۔ اس جن نے کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں ہے۔ ابن ابی کے والد نے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ اس جن نے جواب دیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں۔ اس وقت ابن ابی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتوں کی طرح تھے۔ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کا تاریخ میں بہت زیادہ ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان احادیث اور تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں، ہم اپنی آج کی قسط کو یہیں ختم کرتے ہیں اور جلد ہی دوسری قسط میں ایک بہت ہی دلچسپ اور نایاب ریسرچ لے کر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریسرچ ورک پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔